السلام علیکم دوستوں، میں واپس آ گئی آپ کے چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں ہوں عریش۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی سرپرائز ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ ماضی کی طرف ہوگی، حال کی سٹوری کم ہوگی، لیکن ماضی بھی تو ختم کرنا ہے ہم نے بھائی۔ اینڈ والی قسطیں ہم نے موسٹ رومانٹک کرنی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پسند ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ونر صبا ملک ہے کل کے سرپرائز ایپیسوڈ کی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کا سرپرائز ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو قسط نمبر 84، تحریر ارید شاہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابراہیم؟ چھوڑ دیں اسے، وہ بدرحان پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالے۔ جب زائنہ بھاگتے ہوئے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تو شاید اسے روکنا ناممکن تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ زائنہ، آج میں اس بے غیرت کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے میرے بھائیوں کا قتل کیا، میری بھابھی کا قتل کیا، اس نے میرے بھائی جیسے دوست کو مار ڈالا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس نے میرا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ وہ ایک گولی چلا چکا تھا جبکہ بدرحان بنا خوف و خطرے وہیں کھڑا تھا۔ اپنا انتظام وہ کر کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی بندوق تھی۔ مجھے مارنے سے پہلے اپنی بیوی کو مار ابراہیم، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ ارے میں نے تو اسی کے کہنے پر سب کو مارا ہے۔ یہ تجھے مروانا چاہتی تھی۔ وہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ اس گھاڑی میں تو نہیں تھا، ورنہ تیرا جنازہ تو 4 مہینے پہلے ہی اٹھ چکا ہوتا۔ اس نے اس پر انکشاف کیا تھا۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد بھی پیچھے نہ ہٹا، بلکہ اس کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ بکواس کرتا ہے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیوی پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا تھا، لیکن بدرحان تو جیسے سارے ثبوتوں کے ساتھ آیا تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں تو ذرا اپنی بیوی سے پوچھ تو صحیح کہ یہ آدھی رات کو مجھے فون کیوں کرتی تھی، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آتی تھی۔ جن ہوٹل کے ٹیبل بک کروا کر یہ مجھ سے ملتی تھی نا، وہ لوگ بھی اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ابراہیم مصطفیٰ کی بیوی کو دنیا جانتی ہے۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی کا لوگ بھی خبر رکھتے ہیں۔ اسی نے پلاننگ کی تھی تمہیں مارنے کی، کیونکہ یہ عرفان سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا شادی سے پہلے عرفان کے ساتھ افیئر تھا، اور تم سے شادی بھی اس نے صرف اور صرف دولت کے لیے کی تھی۔ تم سے اسے کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ ہی کبھی تم سے اسے محبت ہوئی۔ ارے تمہارا بچہ پیدا کر کے پچھتا رہی تھی یہ۔ جن ہسپتالوں میں جا کر اس نے تمہارے بچے کو مروانے کی سازشیں کی ہیں نا، وہ بھی ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ وہ تو پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اب بھی خاموش نہ ہوا۔ یہ عورت، اس کا کوئی ارادہ نہ تھا تمہارے ساتھ زندگی بتانے کا۔ یہ تمہیں مروا دینا چاہتی تھی، کیونکہ تم اسے طلاق دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اس انداز میں بولا کہ ابراہیم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دفعہ تو اس کی باتوں پر یقین کر ہی گیا۔ نہیں ابراہیم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل عرفان سے کوئی محبت نہیں کرتی، اور نہ میرا عرفان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں آپ کو مارنے کی کوشش کیوں کروں گی؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچے کے باپ ہیں۔ اس کا انداز خوف میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں کہیں سے بھی اس کے پرانے رویوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ابراہیم، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم سچی ہو نا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ عرفان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ خاموش، جھوٹ مت بولنا، ایک لفظ جھوٹ مت بولنا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ زائنہ، میرے پاس آج بھی تمہاری کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں تم نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسے عرفان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ عرفان سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور تم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تم ابراہیم سے جان چھڑوا کر عرفان سے شادی کرو گی اور زینب کو میری زندگی میں شامل کرو گی۔ آج زینب مر چکی ہے، وہ چلی گئی ہے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مجھے چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے بچے اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کبھی مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ سے عرفان سے محبت کی،
اور کل رات تم نے اسے مار ڈالا۔ جب کل رات تم فون پر مجھ سے بات کر رہی تھی تب تم اس کا قتل کر رہی تھی۔ یہی حقیقت ہے نا؟ بولو زائنہ، یہ جھوٹ ہے۔ کل رات تم نے دانیال کے سامنے اس کا قتل کیا۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ بولو، کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے زینب کو قتل کر دیا صرف اس لیے تاکہ یہ تمہارا راز نہ کھل جائے، وہ کسی کو بتا نہ دے؟ تم زینب کو ٹارچر کرتی تھی، دن رات اسے اذیت دیتی تھی، اسی لیے زینب اتنی بیمار تھی۔ وہ بولنے پر آیا تو پھر بولتا ہی چلا گیا، جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اسے دینے کے لیے۔ اس کے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بہانہ بنانا چاہتی تھی، ابراہیم کو اپنا یقین دلانا چاہتی تھی، اور ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ بولے گی، شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے گی، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ اتنی جلدی پھنس جائے گی، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، لیکن اس مقام پر آ کر اس کی ساری چالاکی نکل گئی تھی۔ ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ بولو زائنہ، کیا یہ سچ نہیں؟ وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا، جب پیچھے سے بدرحان نے اچانک ہی ایک وائس ریکارڈنگ آن کر دی، جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ زینب تم سے محبت کرتی ہے۔ زینب نے کبھی عرفان کو چاہا ہی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زینب ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے تو تمہیں ابراہیم کو اس دنیا سے ہٹانے میں میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ بول رہی تھی اور ابراہیم سن رہا تھا۔ وہ اس کی کال کو ریکارڈ کرتا تھا تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے، اور آج اس کے کام آ تو رہی تھی۔ وہ ساری ریکارڈنگ کے سہارے اس کا سارا راز کھول چکا تھا۔ ابراہیم سب کچھ جان چکا تھا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بندوق اب اس کی طرف کر چکا تھا۔ زائنہ کچھ بھی نہیں بول پائی، سچائی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تھی نا، تو تم مجھ سے تعلق ختم کرنا چاہتی تھی، تو ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں طلاق دینے کے بعد زندہ چھوڑ دوں گا۔ نہیں، موت تمہارا مقدر ہوگی۔ تم نے میرا گھر برباد کیا، تم نے میرے بھائیوں کو مروایا، میری معصوم بھابھی کو مروا ڈالا، تم نے میرے بھانجا بھتیجا بھتیجی کو یتیم کر دیا، تم جینے کے قابل نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بندوق تانتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا چکا تھا، یہ جانے بنا کہ یہ اس سب کا کیا انجام ہوگا۔ بدرحان یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ ابراہیم اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ اس وقت وہ یہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا جب اگلے ہی لمحے ابراہیم نے اسے بھاگتے دیکھ کر ایک گولی اس کے کندھے پر چلائی۔ وہ کہرا کر زمین پر گرا تھا جب ابراہیم نے دوسری گولی چلائی، لیکن اس دفعہ اس کا نشانہ چوک گیا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتا وہاں سے اٹھ کر بھاگ نکلا۔ وہ اس کے پیچھے تک آیا تھا، اس کا نشانہ پھر سے چوک گیا، لیکن ہر دفعہ نہیں۔ اس دفعہ ابراہیم نے گولی چلائی تو گولی اس کے پیر کے بیچوں بیچ لگی، اور اس دفعہ بدرحان نے بھاگنے سے زیادہ مقابلہ کرنا بہتر سمجھا۔ اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس نے ایک ہی ساتھ کئی فائر کر ڈالے جو ابراہیم کا سینہ اور بازو چیر گئے تھے۔ وہ لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ گولی دل کے بالکل قریب لگی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ انہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ ان کا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے زائنہ کی خیریت بتائی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ تاشفین اور دانیال دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پرسوں سے یہیں پر تھے۔ ابراہیم کا آپریشن کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہ تھا۔ بچے گھبرائے ہوئے تھے۔ شاید فائر کی آواز سننے کے بعد وہ بہت بڑے شاک میں تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو پہلے راستے میں اسے ابراہیم گرا ہوا نظر آیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، خون کافی زیادہ
ضائع ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسے ہسپتال پہنچانے کے لیے اندر بھاگا کیونکہ اسے دانیال کی فکر تھی۔ دانیال سہما ہوا تاشفین کے ساتھ لگا الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جبکہ زائنہ گھر کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ان دونوں کو لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ ابراہیم کا آپریشن تو ہوا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوما میں جا چکا ہے، اس کی جان بچانا کافی مشکل ہے، جبکہ زائنہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اسے ہوش اب تک نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے 48 گھنٹوں میں کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے۔ اسے ابراہیم کی فکر ہو رہی تھی۔ ابھی تو وہ پہلے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا، ابھی اس نے اپنی بیوی کو کھویا تھا، ایسے میں مزید رشتوں کو کھو دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا تھا کہ ابراہیم کا آپریشن کامیاب تو رہا تھا، لیکن اسے ہوش میں آنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا، اسی لیے تاشفین کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جبکہ تاشفین ضد کر رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا ہے، اپنی تائی امی کے پاس۔ انہی کے پاس رہنے کا وہ عادی تھا، وہ تو اپنی ماں کے پاس بھی نہیں رہتا تھا، ایسے میں عرفان کے لیے 2 بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زائنہ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تمہیں طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ زائنہ کو آج ہی ہوش آیا تھا، جبکہ ابراہیم کو کب ہوش آنا تھا کوئی خبر نہ تھی۔ زائنہ نے اس کے سامنے رونا دھونا مچایا ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرفان کے گلے لگ کر روئے۔ ہاں، انہوں نے مجھے طلاق دے دی، اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرا شادی سے پہلے تمہارے ساتھ افیئر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ تو تم سے بھی اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں زینب کی موت کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم زینب سے محبت کرتے تھے، تمہارا بچہ تھا، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا، الٹا انہوں نے مجھے باتیں سنائی اور کہا کہ میں کبھی بھی ان کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی عرفان زینب کا ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم نے جان بوجھ کر زینب کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور تم اور وہ تمہارے اور زینب کے رشتے کو لے کر بہت عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تمہیں ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، کیونکہ اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق دے کر مجھے گولی مار دی۔ وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اور صرف مجھے ہی نہیں، وہ تمہیں بھی مار دینا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جا کر اسی شخص کے ساتھ رہوں جو میرے دل میں بستا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں کبھی بھی ابراہیم کو اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے پائی جو ایک شوہر کو دینا چاہیے، لیکن میں نے ان کے ساتھ اس رشتے کو پوری وفاداری سے نبھایا ہے۔ میں نے کبھی ان کے حقوق میں بے ایمانی نہیں کی۔ ہاں، یہ سچ ہے، میرے دل میں ہمیشہ سے تم رہتے تھے عرفان، لیکن پھر بھی میں نے اس رشتے میں کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔
تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ عرفان تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ شخص کبھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ کیسے رہوں گی؟ کیا ہوگی میری زندگی؟ تم خود ان سے بات کر کے ان کی غلط فہمی کو دور کر دو، ورنہ وہ تمہیں بھی غلط سمجھیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ عرفان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پلیز رونا بند کرو زائنہ، جو کچھ بھی ہوا وہ تقدیر کا لکھا تھا، اور میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوں، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ اس کی صفائی میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن زائنہ رونا بند ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، یہ سب کچھ قسمت کا لکھا تھا۔ وہ غلطی میری ہی تھی جو میں نے تمہیں اپنے دل میں بسایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صرف اس غلطی کی وجہ سے میرا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اب ابراہیم مجھے کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے سہارے رہوں گی؟ کون مجھے اپنا نام دے گا؟ کون مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ عرفان، وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا زائنہ؟ تو میں تمہیں اپنا نام دوں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ تم اس طرح سے مت رو۔ زینب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اس فیصلے سے زینب کو بہت خوشی ہوگی۔ شاید میں تمہیں زینب کا مقام کبھی نہ دے سکوں، لیکن آج میری وجہ سے تم اس مقام پر پہنچی ہو، تو میں تمہیں اپنا نام دوں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ ابراہیم نے تمہیں اس بات پر چھوڑ دیا نا کہ میرا تمہارے ساتھ افیئر چل رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ ابھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابراہیم سے طلاق کے بعد سے تمہاری عدت کے دن پورے ہوتے ہی میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھنے کا وعدہ تو نہیں کرتا، کیونکہ زینب کی جگہ میں کبھی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن میں تم سے شادی کروں گا، کیونکہ تمہیں یہ طلاق کا داغ میری وجہ سے سہنا پڑ رہا ہے۔ وہ اس سے وعدہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ زائنہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل آج خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن عرفان اس طرح سے تو ابراہیم کا لگایا ہوا الزام سچ ہو جائے گا۔ ان کی غلط فہمی یقین میں بدل جائے گی۔ وہ اسے آگے کے بارے میں بھی سمجھانا چاہتی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص کیا سوچتا ہے، جو اپنی بہن کے لیے میری محبت نہیں دیکھ سکا، میری چاہت نہیں دیکھ سکا، وہ بھلا کیا کرے گا؟ وہ شک کے اس مقام پر آ گیا تھا کہ اس نے تمہیں چھوڑ کر تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے تو بھلا کبھی بھی ہم پر کیا ہی یقین کرے گا؟ یہ سارے معاملے تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اب میرا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ابراہیم پر گولی کس نے چلائی، اسے مارنے کی کوشش کس نے کی، لیکن فی الحال اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی کنڈیشن میں زائنہ نہیں تھی۔ میرا بچہ، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت خوش تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج خوشی سے ناچیں گائیں۔ ان کی تناوش واپس آ گئی تھی، جبکہ وہ ان کی پھیلی ہوئی باہوں میں
बाहें देखते हुए इनमें आकर समाई थी। ताया अब्बू, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो इनके साथ लगी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि इसके रोने की वजह वो समझ नहीं पाए थे। क्या हुआ था इसे, वो क्यों रो रही थी? वो परेशान हो गए थे। आखिर अचानक इस तरह से रोने की क्या वजह थी? तनावश, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ताशफीन कहाँ है? वो परेशानी से इससे पूछने लगे थे, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती एक बार फिर से रोते हुए इनके सीने से लग गई। इसे कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़ी थी, ना ही इसने कोई अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो सब समझ गए थे। लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें चाहता है, तुमसे बेपनाह। सब दिखावा था, सब कुछ दिखावा था ताया अब्बू। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, शायद सिर्फ वक्त गुजार रहे थे मेरे साथ। वो रोज़ से मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत रोज़ जैक्सन है। इनकी ज़िंदगी में कहीं मेरी कोई जगह नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। इन्हें इनकी खुशियाँ देकर मैं इनकी ज़िंदगी से निकल आई हूँ। अब मैं कभी इनके पास वापस नहीं जाऊँगी ताया अब्बू। वो इनके सीने से लगी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, जबकि इब्राहिम के पास कुछ नहीं था कहने के लिए। काश वो इसे तसल्ली के दो बोल बोल पाते, काश वो इसे कोई सफाई दे पाते। इसे अपने बेटे की तरफ से इनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए, लेकिन अपनी बेटी को वो रोते हुए नहीं देख सकते थे। इसे अपने सीने से लगाए वो यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते अपने गाड़ी की तरफ आ गए थे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की आज की सरप्राइज़ एपिसोड। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कल। लाइक कर दो यार, 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग की है आज, तो मेरी लाइक बनती है, जल्दी से लाइक करो इस एपिसोड को। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल, तब तक के लिए अपनी इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।